میں ہوں موئز جعفری اور میں ہوں حیدر وحید، اور آپ دیکھ رہے ہیں ایجنڈا 360۔ ویلکم ٹو ایجنڈا 360۔ سپریم کورٹ کے خلاف سازشیں ناکام ہوتی تو نظر آ رہی ہیں، لیکن کیا یہ سازشی عناصر بھی بے نقاب ہوئے ہیں؟ ایک ججمنٹ سپریم کورٹ کی طرف سے آئی۔ ججمنٹ کہتی ہے کہ اٹارنی جنرل قانون کے مطابق کارروائی کریں۔ سپریم کورٹ کے سامنے جو ایک میڈیا فرینزی سراؤنڈ کر رہا تھا سپریم کورٹ کو، اب خدا کا شکر ہے لگتا ہے کہ تھوڑا سا جو ہے وہ ریشنلائز ہوا ہے سپریم کورٹ میں، اب اس ایشو پہ سماعت نہیں ہوگی اور قانون کے مطابق قانونی تقاضے پورے کرتے ہوئے حکومت اب اس پہ ایکشن لے گی۔ سپریم کورٹ نے یہ بات ضرور انشور کی ہے کہ وہ پورے ملک کو ریمائنڈ کرا سکیں کہ یہ جو آزادی ہے، عدلیہ کی آزادی ہے، جو پاکستان کے عوام کی آزادی ہے، جو پاکستان کے عوام کی وجہ سے عدلیہ آزاد ہوئی ہے، یہ بہت قربانیوں کے بعد ہوئی ہے۔ اور اگر کوئی بھی یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو گینز ہیں اس آزاد عدلیہ کے یہ ریورسیبل ہیں، یا کوئی چاہتا ہے کہ اس ہسٹری کو ڈینائی کرے، تو اس کو پھر سے سوچنا ہوگا۔ موئز جعفری، آپ سے بھی اس میں میرے اختلافات بھی رہے ہیں اوور دی ایئرز، ہم اس پہ بھی بات کریں گے کہ کس طرح سپریم کورٹ جو ہے وہ اپنی آزادی کے بعد سے پروگریس کرتے ہوئے ایک ایسے فیز سے اب گزر رہی تھی، یا شاید گزر رہی ہے، جبکہ پھر سے اسے عوام کی ضرورت تھی، اور لگتا یہی ہے کہ عوام کی مدد سے شاید یہ خطرہ اب سپریم کورٹ کے لیے ٹل گیا ہے۔ سلمان اکرم راجہ صاحب، آپ ایک بہت ہی سینئر وکیل ہیں، آپ سپریم کورٹ کے سامنے پیش ہوتے رہتے ہیں، تمام تر تقریباً جو بڑے عدالتی ہیئرنگز ہوئی ہیں، کیسز ہوئے ہیں، اس پہ آپ نے کسی نہ کسی فریق کی جو ہے وہ پیروی کی ہے۔ آپ سے سر میں پوچھوں گا، اس پرٹیکولر ججمنٹ کو، میں بات کر رہا ہوں اب آنریبل جسٹس جواد احمد خواجہ صاحب کی اس سو موٹو کیس کی ججمنٹ کے حوالے سے، جس میں سوالات اٹھائے گئے تھے سپریم کورٹ کی انٹیگریٹی پہ انڈائریکٹلی اور ڈائریکٹلی چیف جسٹس صاحب کے صاحبزادے پہ۔ نظر یہی آتا ہے اس ججمنٹ سے بھی، اور جو ایک سراؤنڈنگ سرکمسٹانسز ہیں، کہ یہ ایک سازش تھی سپریم کورٹ کے خلاف جو کہ اب ناکام ہوتی نظر آ رہی ہے۔ آپ کے خیال سے یہ ججمنٹ کا کس حد تک رول ہوگا اس سازش کی ناکامی میں، اور یہ ججمنٹ آپ کے خیال سے قانونی تقاضوں کے مطابق جس طرح بھی پاس ہوئی ہے، اب اس کے آگے کیا ہونے والا ہے؟ دیکھیں جی، اس ججمنٹ نے ایک بات تو کر دی کہ جو سپریم کورٹ پر ایک جلغار کا سما تھا، اس جلغار کو فی الحال تھما دیا۔ یہ کہ پہلے اس بات کا تعین تو کیا جائے کہ یہ الزامات جو ہیں یہ درست ہیں نہیں ہیں، ان تین افراد کے درمیان جو معاملہ تھا پہلے اس کا تعین ہو، اور اس سے اگر کوئی جرم بنتا ہے، کوئی تعدیبی کارروائی کی ضرورت ہے تو وہ حکومت خود کرے۔ اور یہ ایک بات بڑی بات ہے کہ سپریم کورٹ نے اس بار یہ معاملہ جو ہے حکومت کے سپرد کر دیا، دوسرے کیسوں کے مقابلے میں جہاں پہ کہ سپریم کورٹ خود آگے بڑھتی رہی ہے۔ سلمان صاحب، کیا اس کی یہ بنیادی وجہ تو نہیں تھی کہ عام طور پہ سپریم کورٹ کو شک ہوتا ہے کہ یہ جو ادارے ہیں، ایف آئی اے ہے یا نیب ہے، یہ فل ایکسٹینٹ آف دا لا شاید ایکٹ نہیں کریں گے، یا انہیں ان پہ پورا بھروسہ ہے؟ نہیں، میرا یہ مجھے نہیں پتا پورا بھروسہ ہے کہ نہیں، میرا خیال ہے شاید نہ ہو۔ اگر ہم دیکھیں جس طرح اداروں نے کام کیا ہے NICL کے معاملے میں یا حج اسکیم کے حوالے سے، تو یہ بالکل واضح ہے کہ جہاں انگلی کسی حکومتی فرد کی طرف اٹھتی ہے تو یہ ادارے بالکل سلمان صاحب، سلمان صاحب پہلے مجھے یہ ذرا ججمنٹ سمجھا دیں، انہوں نے کیا کہا، انہوں نے ڈائریکشن کیا دی ہے اور کس کو دی ہے؟ انہوں نے اٹارنی جنرل کو یہ کہا ہے کہ وہ کوئی لائحہ عمل خود منتخب کریں یا مرتب کریں، اور اس کے تحت تفتیش بھی کرائیں، اور تفتیش کے بعد اگر ضرورت پڑے گی تو مقدمہ دائر کرنے کی اٹارنی جنرل ہیں سلمان صاحب، جو کہ ہینڈ جیسچرز کر رہے ہیں سپریم کورٹ کے اندر، جن کے اوپر اتنی بڑی ایک ذمہ داری سونپ دی گئی ہے ان دو ججز کی طرف سے۔ ہینڈ جیسچر شاید انہوں نے نہیں کیا، میں اس دن عدالت میں تھا، لیکن بہرحال ان کا رویہ بہت ایک جارحانہ تھا۔ جی بالکل، اور وجہ یہی ہے کہ یہاں پہ کسی کو شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ حکومت سپریم کورٹ کے ساتھ کوئی نرمی برتے گی، یا سپریم کورٹ سے متعلق کسی فرد کے ساتھ نرمی برتے گی۔ تو سلمان صاحب، جب یہ رینٹل پاور کا ایشو تھا اور کوئٹہ جا کے 12 بجے تک ہیئرنگز تھیں، اس کے اندر ایڈوکیٹ جنرل پروونس کے جو تھے ان کے اوپر سپرد کرنا بہتر سمجھتے ہیں آپ؟ اگر اس والے کیس کے اندر ایک انویسٹیگیشن اٹارنی جنرل کے سپرد کر دی، اعلیٰ آفیسر آف دا لا ہیں اسٹیٹ کے، ان کے انڈر وہ کوآرڈینیشن بہتر کر سکتے ہیں، پورا ایک لیگل آفس ان کا ہے، صرف اسی کیس میں کیوں؟
نہیں دیکھیں نا، وہاں پہ مسئلہ یہ تھا کہ یہ امکان تھا کہ شاید کسی حکومتی فرد کی پردہ پوشی کرے تفتیشی ادارہ، خواہ وہ انٹیریئر منسٹر ہوں یا وہ کوئی اور ہو۔ یہاں پر پردہ پوشی کس کی کرنی ہے حکومت کو؟ حکومت کا تو ایک تصادم کا سما ہے سپریم کورٹ کے ساتھ۔ سر ملک ریاض صاحب کے خلاف آپ کے خیال سے یہ حکومت ایکٹ کرنا چاہے گی؟ یہ ایک نشان ضرور ہے کہ کیا ملک، اب حکومت کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا وہ ایک شفاف تفتیش کرنا چاہتی ہے یا کیا وہ ملک ریاض کو بچانا چاہتی ہے۔ یہ چیز بڑی قابل غور ہے۔ آپ کے ایکسپیرینس میں سر، جب ایک آدمی وزیر اعظم کے بیٹے کو ایک پالتو پیٹ کے نام سے پکارتا ہے تو اس کے خلاف تفتیش جو ہے وہ آسان ہوتی ہے حکومت کے لیے، جس کی طرف سپرد کر دی گئی ہے اس پرٹیکولر کیس کی تفتیش؟ دیکھیں، یہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ بظاہر ان کے درمیان کوئی بہت قریبی تعلق ہے اور شاید اس تعلق کی بنا پر تفتیش جو ہے ٹھیک نہ ہو، اور یہ بدقسمتی ہوگی، تفتیش ٹھیک نہ ہوئی تو پھر جو سچائی ہم جاننا چاہتے ہیں سپریم کورٹ کے حوالے سے بھی، وہ سچائی بھی دب جائے۔ سلمان صاحب نہیں سر، سوری، معذرت آپ کی بات کاٹنا، سوری، میرا سوال یہ ہے کہ اس کیس میں بھی تمام شواہد موجود ہیں کہ حکومت کو بچانے کی پوری کوشش کریں گے اٹارنی جنرل صاحب، ان کو اس کیس کو تفتیش کرنے کا اگر اختیار دیا گیا تو کوئی اور وجہ بھی ہو سکتی ہے۔ اس میں فریق حکومت نہیں ہے نا، لیکن حکومت کا باعث تو نظر آ رہا ہے، اس میں براہ راست حکومت فریق۔ دیکھیں، اس میں دو باتیں ہیں، میں عرض کروں دو باتیں۔ ایک تو ہے ان تین افراد، ملک ریاض، سلمان اور ارسلان افتخار کا آپس کا معاملہ، اس حد تک تو انہوں نے کہا ہے کہ آپ تفتیش کریں، لیکن یہ معاملہ ہوا کیوں، اس کے پیچھے کون سے ہاتھ کار فرما تھے، اس کو اس طرح سے بریک کیوں کیا گیا، اس موقع پر یہ معاملہ سامنے کیوں لایا گیا، وہ ایک بڑا سوال ہے اور بڑے تناظر میں اس کو ہمیں دیکھنا پڑے گا۔ وہاں پہ پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا ملک ریاض جیسا شخص، جس کی تمام زندگی جو ہے، تمام کیریئر جو ہے، فوج کا رہین منت ہے، ڈی ایچ اے کا رہین منت ہے، کیا وہ ان کے اشارے کے بغیر یا ان کی کلیئرنس کے بغیر اتنا بڑا قدم اٹھا سکتا تھا؟ اگر اس کا جواب یہ ہے کہ وہ نہیں اٹھا سکتا تھا تو وہ پھر ایک دوسری تفتیش۔ سر یہ جواب کہاں سے ملے گا اور یہ تفتیش کہاں ہوگی؟ یہ اس کا جواب کہاں سے ملے گا ہمیں؟ کہ وہ تفتیش یقیناً اٹارنی جنرل نہیں کریں گے، وہ تفتیش یقیناً ایف آئی اے یا پولیس نہیں کرے گی، وہ تفتیش آپ کو مجھے بھی کرنا ہے، اور وہ میں سمجھتا ہوں سپریم کورٹ کے اوپر بالآخر ایک بھاری ذمہ داری آئے گی کہ اداروں کے درمیان جو 64-65 سال سے عدم توازن رہا ہے، اور جو ایک ادارے کا یہ خیال رہا ہے کہ اس کو ہر حال میں باقی تمام عدلیہ پر، پارلیمنٹ پر، حکومت پر حاوی رہنا ہے، وہ تفتیش میں سمجھتا ہوں ہونا باقی ہے، اور اس آرڈر کے حوالے سے اس تفتیش کو شاید مؤخر کر دیا گیا ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ سپریم کورٹ نے مکمل گریز کر لیا ہے اس تفتیش سے، کیونکہ اصل تفتیش میں سمجھتا ہوں وہی ہے جو کرانا لیکن باقی۔ سلمان صاحب، یہ آپ کنونشنل کورٹ پروسیجر کی بات کر رہے ہیں، معمولی طور پہ جو اعلیٰ عدالت کرتی ہے ملکوں میں، لیکن ہمارے ملک میں خصوصاً پچھلے 3-4 سال سے جب سے یہ جوڈیشری بحال ہوئی ہے سر، ہماری ایک ایکسٹراڈنری جوڈیشری رہی ہے جو کہ انویسٹیگیٹو آفیسرز کا کام کرتی ہے، انویسٹیگیٹو آفیسرز کی سرزنش کرتی ہے، ڈی جی رینجرز کو ایک واقعے کے ہونے پہ ان کی واچ کے انڈر، جس کا ان کو بظاہر حال کا پتہ نہیں ہو سکتا تھا، اس کو سسپینڈ کر دیتی ہے۔ یہ آئی جی پروونسز کے آئی جیز کو بلا کے کہتی ہے، یہ پروونسز کے جو ایف سی کے کمانڈانٹس ہوتے ہیں ان کو بلا کے کہتی ہے کہ بظاہر لگتا ہے کہ 95% مطلب پولیس کے بیانات لیتی ہے ایف سی کے خلاف، یہ انویسٹیگیشن کر رہی ہے سر، یہ فرسٹ ہینڈ انویسٹیگیشن ایپیکس عدالت جب کرتی ہے تو اس کیس میں کیوں نہیں، اس کیس میں کیوں خیال آیا کہ ایف آئی اے کا کام کرے؟ بنیادی وجہ یہی ہے کہ ان تمام معاملات میں یا حکومت خود یا یہ ایجنسیاں یا ادارے ملوث ہوتے ہیں، اور یہ گمان ہوتا ہے، گمان غالب ہوتا ہے کہ تفتیش نہیں کی جائے گی، ان کو چھپایا جائے گا، ان کو بچایا جائے گا۔ یہاں پہ شاید سپریم کورٹ نے یہ سوچا ہے کہ اس کرمنل معاملے سے ہٹ کر کہ کس نے کس کو کتنے پیسے دیے، باقی جو بڑا اس کا ایک معاملہ ہے کہ کیا سپریم کورٹ اس میں کسی حوالے سے ملوث تھا، اس حوالے سے اگر تفتیش ہونا ہے تو حکومت کو کوئی تعامل نہیں ہونا چاہیے، وہ ضرور ٹھیک تفتیش کریں گے، اور اگر اس کی انگلی جو ہے، اس کا اشارہ جو ہے، اس کا سرا جو ہے پہنچتا ہے ارسلان افتخار سے آگے، تو حکومت کو کوئی تعامل نہیں ہونا چاہیے اس سرے کو سلمان صاحب، جو اصل پبلک سے۔ امپورٹنس کا ایشو تھا کہ کون جو ہے وہ سپریم کورٹ کے خلاف سازش کر رہا ہے، تو وہ والا ایشو تو ابھی ان اے وے آن گوئنگ اس طرح سے بھی ہے کہ ریسنٹلی ایک کمیٹی تشکیل دی گئی ہے جس میں جسٹس جواد اس خواجہ صاحب اور جسٹس خلجی صاحب ہیں، جو یہ اب اس بات کی تفتیش کریں گے کہ یہ کورٹ کے خلاف کیا ایک سازش ہو رہی تھی، جو ایک پروگرام میں بھی پھر بات ہے، اور اوورآل یہ باتیں تو ابھی نکلنا ہے، ایسا نہیں ہے کہ سپریم کورٹ اب اس میں انٹرسٹڈ نہیں ہے۔ میں نے اسی لیے عرض کیا
کہ یہ جو آرڈر تھا جس میں اٹارنی جنرل صاحب کو حکم دیا گیا وہ مکمل کوئی بات کا اختتام نہیں ہے. میں نے اسی لیے عرض کیا تھا کہ مؤخر کیا انہوں نے بڑے سوال کو. عوام کے حوالے سے تو میں آپ سے بعد میں پوچھوں گا کہ کیا سپریم کورٹ کی مقبولیت ابھی بھی اتنی ہے کہ عوام ان کے ساتھ کھڑی ہوگی، لیکن پہلے پوچھوں گا وکلاء کے حوالے سے، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ جو لائرز موومنٹ کامیاب ہوئی تھی، جو چیف جسٹس ریسٹور ہوئے تھے، جو میڈیا اپنا رول پلے بھی کر پایا تھا، جو نواز شریف اور دیگر سیاسی جماعتیں اپنا رول کر بھی پائی تھیں، وہ سب تھا اگر کسی وجہ سے تو وہ وکلاء کی تنظیموں اور ایسوسیشنز کے سٹینڈ کی وجہ سے تھا. جو اس وقت ہم خوش قسمت تھے کہ ایسے لیڈران تھے جنہوں نے ایسا سٹینڈ لیا. آج آپ مطمئن ہیں کہ اس طرح کی لیڈرشپ ہمارے بار میں ہے کہ اگر کل کو سپریم کورٹ کے خلاف سازش ہوتی ہے یا یہ مزید بات آگے بڑھتی ہے تو وہ شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے اپنے سپریم کورٹ کے ساتھ، یا پھر آپ یہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ کوشش یہ بھی کی جاتی ہے کہ وکلاء میں کسی قسم کی جو ہے وہ پھوٹ ڈالی جا سکے تاکہ وہ اس طرح منظم نہ ہو جس طرح لائرز موومنٹ میں ہوئے تھے؟ دیکھیں جی، لائرز موومنٹ جو ہے صرف لیڈران کی موومنٹ نہیں تھی، بلکہ میں تو یہ عرض کروں گا کہ اس کو لیڈران بعد میں پیدا ہوئے تھے، موومنٹ پہلے پھوٹ پڑی تھی. مجھے اچھی طرح یاد ہے 9 مارچ کا لاہور ہائی کورٹ بار میں اجلاس، جس کے بعد ہم لوگ ایک طوفان کی طرح مال روڈ پر باہر نکلے تھے. اس وقت لیڈر نہیں تھا، بلکہ بار کے صدر صاحب جو اس وقت تھے وہ تو اعلان کر رہے تھے کہ اگلے ہفتے پاکستان بار کونسل کی میٹنگ ہوگی، پھر فیصلہ کریں گے کیا کرنا ہے. لیکن لیکن منیر ملک صاحب اس وقت سپریم کورٹ بار کے صدر تھے، منیر ملک صاحب اور حق نواز صاحب نہیں تھے. جی میں اور ملک نہیں تھے. میں لاہور ہائی کورٹ کے حوالے سے بات کر رہا تھا، اور وہ ایک موومنٹ چلی اور اس کے بعد لیڈران جو تھے وہ بالکل اس موومنٹ میں سامنے آئے اور پیدا ہوئے. اب بھی مجھے سلمان صاحب یہ یہاں پہ اگر میں آپ سے پوچھوں، اس تحریک سے پہلے سر، تحریک تو ایک بڑی ایک ایکسٹریم چیز چلانی کی ہوتی ہے. اس وقت اگر عافیہ صدیقی کو وکیل مل جاتے ہیں، ممتاز قادری صاحب کے لیے سابق چیف جسٹس کھڑے ہو جاتے ہیں وکیل بننے کے لیے، اجمل قصاب کو انڈیا میں پبلک ڈیفنس آفس سے کوئی مل جاتا ہے، اور یہ بخاری صاحب کو اور اعتزاز احسن صاحب کو وکالت کرنے پہ بار روم سے بین کر دیا جاتا ہے، تو یہ آپ کی لائرز موومنٹ کے بعد یہ وکلا تنظیمیں، آپ اعلیٰ وکیل ہیں، حیدر وحید از اے گریٹ لائر، لیکن یہ جو تنظیمیں چلاتے ہیں، جو گراؤنڈ ورکرز ہیں، ان کے تاثرات آپ سمجھتے ہیں پازیٹیو ہیں اگر ایک وکیل کو وکالت کرنے کی وجہ سے آپ بین کر دیں؟ نہیں جی، یہ بہت ہی تشویشناک بات ہے اور میں کسی صورت بھی اس کی حمایت نہیں کر سکتا. یہ جو ایک رویہ ہم وکلاء میں داخل ہو گیا ہے، ایک قسم کی فسطائیت ہے. اگر میرے ساتھ نہیں ہو تو پھر تمہیں وکیل ہونے کا حق نہیں ہے، تمہیں ہم داخل نہیں ہونے دیں گے. بلکہ آج تو یہ بھی میں نے پڑھا، سندھ بار کے کسی صدر صاحب نے کہا کہ اگر انہوں نے بار میں داخل ہونے کی کوشش کی تو پھر ذمہ دار یہ خود ہوں گے نتائج کے. کیا وہ کہہ رہے ہیں ان کو؟ کیا وہ ماریں گے؟ کیا کریں گے؟ یہ ایک بڑا ہی تکلیف دہ ایک منفی ایک عنصر ہے جو وکلاء کی سیاست میں اور وکلاء کی تنظیموں میں داخل ہو چکا ہے. اس لیے اس بار مجھے امید ہے کہ جو تحریک 2007 8 9 میں چلی تھی، اس کے نتیجے میں معاشرے کے دوسرے حصے جو ہیں وہ پہلے سے زیادہ متحرک ہوں گے. اور اب کی بار اگر تحریک کی ضرورت پڑتی ہے تو صرف وہ وکلاء کے حوالے سے نہیں ہوگی بلکہ معاشرے کا، سوسائٹی کا. سپریم کورٹ بار اور پاکستان بار کونسل کی بات کریں جو میں نے آپ سے پوچھا تھا، آپ کے خیال سے آپ کو پورا بھروسہ ہے، پورا اعتماد ہے کہ وہ شانہ بشانہ سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑے ہوں گے اگر موومنٹ کی ضرورت پڑتی ہے؟ اعتماد ہے آپ کو؟ دیکھیں جی، اب یہ صورتحال تو بظاہر ہمارے سامنے ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ وکلاء کی جو سیاست ہے اس میں ایک واضح تقسیم پچھلے چند سالوں سے ہمیں نظر آ رہی ہے. سپریم کورٹ بار کی حد تک خاص طور پہ ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ جو لوگ پی سی او کے تحت جج بن گئے تھے یا جن کو سپریم کورٹ بار کی ججمنٹ جو تھی 31 جولائی 2009 کی، اس کے ذریعے سے فارغ کیا گیا تھا، وہ ایک بڑا مربوط ایک گروپ بن چکے ہیں. 250-300 ووٹ ان کے ہوتے ہیں سپریم کورٹ بار کے الیکشن میں، جو بہت بڑا اثر ڈالتے ہیں. لہٰذا بالکل ایک گروپ موجود ہے جس کے مفادات کو کچھ نقصان پہنچا اس پچھلے 2-3 سالوں میں. جو ایک اصولی موقف سپریم کورٹ نے اپنایا، وہ لوگ اگر اس وجہ سے سپریم کورٹ کی اب مخالفت کریں گے یا تحریک کا حصہ نہیں بنیں گے تو یہ ایک افسوسناک بات ہوگی. مجھے نہیں پتا کہ اگر موقع آیا تو یہ لوگ کہاں کھڑے ہوں گے. وقت آئے گا تو ہم دیکھیں گے. سلمان صاحب، یہ ایک ٹینٹ ہے میرے خیال سے میکسمز میں جب قانون پڑھایا جاتا تھا اسکولز بار انز میں، تو یہ تھا کہ انصاف کو صرف ہونا نہیں چاہیے، نظر بھی آنا چاہیے کہ ہوا ہے. ایک یہ جو کیس ہے سر جس کی اب ججمنٹ آ چکی ہے، لہٰذا یہ معاملہ سب جوڈس اب نہیں ہے، اس کے اوپر بات کر سکتے ہیں.
انصاف نظر آتا ہے جب چیف جسٹس ایک بینچ بناتے ہیں, بینچ سے برطرف ہو جاتے ہیں, بینچ پھر شاعری کرتی ہے اور یہ ججمنٹ دے دیتی ہے کہ اٹارنی جنرل جا کے کام کرے اپنا؟ دیکھیں جی, چیف جسٹس صاحب اگر تو بینچ میں شامل رہتے تو پھر بہت سے تحفظات ہونے تھے, اور پھر مجھے کوئی اس میں تعامل نہ ہوتا کہنے میں کہ یہ غلط ہوا ہے, قانون کے تقاضے پورے نہیں ہوئے. لیکن ان کے ہٹ جانے کے بعد جو بینچ تھا, اس حوالے سے بھی میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ اچھا ہوتا ہمارے پاس کوئی انڈیپینڈنٹ تفتیشی ادارہ ہوتا, لیکن یہ دیکھیں اس بینچ نے کچھ کیا نہیں ہے. انہوں نے تو صرف اپنا ہاتھ اٹھا لیا ہے. اب انہوں نے معاملہ چھوڑ دیا ہے ریاست پر. اگر وہ اٹارنی جنرل کو یہ ہدایت نہ بھی دیتے, پھر بھی ریاست کا فرض تھا اپنے تفتیشی اداروں کے ذریعے تحقیق کرانا, تفتیش کرانا. That brings me to another important question. That brings me to another important question then کہ کیا یہ سو موٹو ایکشن لینا آپ کے خیال سے ایک درست فیصلہ تھا؟ لیکن سپریم کورٹ نے 2 ممبر بینچ نے خود کہا ہے کہ سو موٹو کا جواز نہیں بنتا. انہوں نے یہ کہا کہ جب ہم نے ایکشن لیا تھا تو اس وقت لگتا تھا کہ شاید عدلیہ براہ راست اس معاملے میں ملوث ہے, لیکن چونکہ ملک ریاض نے اب عدلیہ کے حوالے سے کہہ دیا ہے کہ وہ خود ہی اعتراف کر لیا ہے کہ براہ راست عدلیہ سے ان کا کوئی تعلق نہیں رہا اور عدلیہ سے کوئی فائدہ بھی انہوں نے نہیں اٹھایا, تو پھر یہ معاملہ it's a very good sound and cleverly drafted judgment, because what it does is کہ ایک طرف وہ ملک ریاض صاحب ہی کے بیان کو جو ہے استعمال کرتے ہوئے بالکل صحیح یہ فیصلہ, یا کم سے کم یہ ایک آبزرویشن دیتے ہیں کہ اس میں تو اب ایشو رہا ہی نہیں کہ انٹیگریٹی سپریم کورٹ کی ایٹ کویسچن ہے, تو ان اے وے یہ انٹیگریٹی کا ایشو تو بالکل فارغ کر دیا انہوں نے. یہ بات ضرور رہ گئی کہ آیا کہ یہ کرنے کی کوشش کس نے کی تھی, وہ اب ہم چاہیں گے کہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم اس میں کچھ نہ کچھ. دوسرا جو ایک معاملہ اب چل رہا ہے جی اور یہ آپس کی ان کی جو بات تھی وہ اس میں یہ بات سامنے آ سکتی ہے. بالکل ٹھیک ہے, اور ہم چاہیں گے کہ یہ بات سامنے آئے اور پاکستان کے عوام کو پتہ چلے. لیکن اس وقت سلمان صاحب ایک بریک کی طرف جائیں گے, اور بریک سے جب واپس آئیں تو کوشش کریں گے یہ بھی سمجھیں کہ یہ ان دا لارجر کانٹیکسٹ آف آ جوڈیشل ہسٹری جس ہم فیز سے گزر رہے ہیں, لائرز موومنٹ کے بعد ایک سفر جو طے کیا جوڈیشری نے, پاکستان کے عوام نے, اب آگے کس طرف اس سفر نے جانا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ جو سیاسی کانسیکوینسز ہیں اس سو موٹو ایکشن کے, جو ارد گرد سارے فیکٹ سرکمسٹانسز اور سیاست رہی ہے, اس کا بھی کوشش کریں گے کہ سلمان راجہ صاحب سے سمجھ سکیں کہ وہ بات اب کس طرف جائے گی. یہ ساری چیزیں ہیں, ان کو ڈسکس کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک فرام دا بریک. ہم بات کر رہے ہیں سو موٹو ایکشن کی, جو کہ سب جانتے ہیں کہ اب اس پہ ایک ججمنٹ آ گئی ہے, اور وہ معاملہ کم سے کم اس سو موٹو ایکشن کی حد تک ختم ہو چکا ہے. لیکن یہ ایک خلا میں نہیں ہوا تھا, ایک انوائرمنٹ تھی جس میں یہ ساری چیزیں ہوئیں, اور اب آگے بھی ایک انوائرمنٹ ہے جہاں پہ اس کے سارے اثرات جو ہیں وہ نظر آئیں گے. سلمان راجہ صاحب آپ سے یہ پوچھوں گا کہ اس پہ تو ہم نے بات کی کہ یہ سو موٹو ایکشن جو ہوا اور لیگلی یہ ججمنٹ آئی, اور اب آگے جو 2-3 ایشوز رہ گئے ہیں وہ کہاں کہاں ٹیکل ہو سکتے ہیں اور کس حد تک ٹیکل ہوئے. لیکن اگر ہم تھوڑا سا سیاسی ایشوز کی طرف آئیں, الیکشن کا سال ہے, چیف جسٹس کے سامنے بہت سارے امپورٹنٹ کیسز پینڈنگ ہیں, اور ان امپورٹنٹ کیسز کے حوالے سے اس پہ ہم نے بات کر لی ہے کہ ہمیں پوری امید ہے کہ سپریم کورٹ آئین اور قانون کے تقاضے پورے کرتے ہوئے اور آئینی اور قانونی فیصلے کرتی رہے گی, اور کسی طرح سے کترائے گی نہیں اور گھبرائے گی نہیں. لیکن ساتھ ہی ساتھ سر یہ جو ڈیسیجنز جو ہوتے ہیں اور یہ جو ایکشن بھی ہوا اس کے سیاسی کانسیکوینسز ہوتے ہیں. پولیٹیکل پارٹیز کی ایک اپنی آئسولیٹڈ پولیٹکس چل رہی ہوتی ہے, اس پہ بھی اثر ہو سکتا ہے. اگر میں آج آپ سے پوچھوں کہ اس سو موٹو ایکشن سے پہلے اور آج کی سیاست آپ دیکھیں ویزوی دا اسٹرینتھ آف دا پیپلز پارٹی, دی اپوزیشن, دی ایجنسیز, دی الیکشن دیٹ از کمنگ اپ, وچ آر دا پلیئرز دیٹ ہیو گینڈ اینڈ لاسٹ, اینڈ پولیٹیکل آپ کے خیال سے اس کا جو ایک کانسیکوینس ہے وہ آگے جا کے کس طرح پاکستان کے الیکشن ایئر کو شیپ کرے گا, اف ایٹ آل؟
کہ یہ ابھی شاید جلدی ہو کچھ کہنا، لیکن ایک طبقے نے ضرور انگلی حکومت کی طرف یعنی کہ پیپلز پارٹی کی طرف اٹھائی ہے کہ اس کے پیچھے وہ تھے. ہو سکتا ہے ان کو اس تمام معاملے سے کچھ خوشی ملی ہو یا کچھ تسکین ملی ہو، لیکن میں عرض کر چکا ہوں میں نہیں سمجھتا کہ ان کے کہنے پر یہ تمام معاملہ ملک ریاض کر سکتے تھے. اب اہم بات یہی ہے کہ کیا یہ تاثر گہرا ہوتا ہے عوام کے ذہنوں میں کہ یہ ایک سازش تھی اور اس کے پیچھے حکومت وقت تھی اور تنہا حکومت وقت تھی، ملک ریاض محض ایک ان کا ایجنٹ تھا. اگر تو یہ تاثر گہرا ہوتا ہے تو پھر ہو سکتا ہے وہ لوگ جو میں سمجھتا ہوں عوام کی بڑی تعداد ہے جو سپریم کورٹ کو اور آئین کو اور انصاف کو بڑھتا ہوا اس ملک میں دیکھنا چاہتی ہے، وہ پیپلز پارٹی کے حوالے سے کوئی منفی اثر لیں. لیکن یہ شاید حقیقت پر مبنی نہ ہو، حقیقت شاید اس سے مختلف ہے. اسی لیے ضروری ہے کہ اصل جو سازش ہے اگر تو وہ واقعتاً حکومت کی سازش تھی تو وہ بات بھی سامنے آنا چاہیے، لیکن اگر اس سازش میں دیگر محرکات تھے اور دیگر کردار اس میں شامل تھے اور ادارے شامل تھے تو ان کا رول بھی سامنے آنا چاہیے، تاکہ پھر یہ نہ ہو کہ سیاسی عمل جو ہے اگر میں کہوں کہ پیپلز پارٹی کو اور حکومت وقت کو ضرور فائدہ ہوا ہوگا اگر متنازع لگنے لگا سپریم کورٹ. لیکن سر یہ ان کی سیاسی ہسٹری اگر دیکھیں اس والے ٹرم کی، تو جب سپریم کورٹ بالکل بھی متنازع نہیں تھا تو وہ اتنی اگر وبانگ دہل کنٹیمپٹ کر سکتے تھے، توہین کر سکتے تھے عدالت کی، تو اتنی بڑی ایک چوٹ کے بعد چپ کیوں رہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ تو پہلے تو یہ بھی آپ سلمان صاحب بتائیں کہ یہ چوٹ بھی تھی؟ نہیں، اپیرنٹ میں کہہ رہا ہوں، جو ایک اپیرنٹ الزام تھا اور سنگین الزام تھا، پہلی دفعہ لگا. لیکن یہ بات تو ایک عوامی ذہن کی ہوتی ہے کہ جو چائے پی رہے شخص بیٹھا ہوا کسی گلی کے کنارے یا بس سٹاپ پہ کھڑا ہے، وہ اب کیا سوچتا ہے عدلیہ کے بارے میں، سپریم کورٹ کے بارے میں. شاید آپ اور میں اس کا صحیح اندازہ نہ کر سکیں، ہمارا ایک مفروضہ ہی ہے کہ لوگ کیا سوچتے ہیں. یہ چیز میں سمجھتا ہوں اہم ہے، اس کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے کہ عوامی ذہن نے کیا اثر اس تمام معاملے سے قبول کیا ہے. اگر تو وہاں واقعی سپریم کورٹ کی ساکھ میں کمی آئی ہے تو یہ بہت افسوسناک واقعہ ہے اور ہمیں اس کے حوالے سے کوئی سد باب کرنے کا سوچنا چاہیے. اور سد باب صرف تقریروں سے یا یہ کہہ دینے سے کہ چوٹ نہیں آئی سپریم کورٹ کے ساتھ ہے نہیں ہوگا. ہمیں کوئی پریکٹیکل قدم لینا پڑیں گے اور اس میں ایک حقیقت کو سامنے لانا اور شفافیت جو ہے اس کا حصہ ہوگی، اور اس سازش کو سامنے لانا بھی اس ایک عمل کا حصہ ہوگی. لہٰذا ہمیں تمام جہتوں سے عمل کرنا ہوگا، کام کرنا ہوگا. یہ فار گرانٹیڈ نہیں ہم لے سکتے کہ طوفان اور سر ایک اور چیز آپ نے شاید اس کی بات کی بھی کہ ایک اور چیز جو امپورٹنٹ ہوگی کہ اب سپریم کورٹ کے رویے کو آپ کے خیال سے زیادہ اسکروٹنائز نہیں کیا جائے گا. لوگ دیکھنا چاہیں گے کہ یہ سپریم کورٹ جو ہے یہ واقعی ابھی بھی اتنا ہی آزاد ہے اور کسی بھی طرح سے اس کو کوئی آج نہیں آئی ہے. تو اسکروٹنی بھی بالکل دیکھیں گے. میں سمجھتا ہوں یہ سپریم کورٹ کو خود بھی اس بات کا مجھے یقین ہے احساس ہوگا کہ ان کے ہر قدم کو اب عوام، اس ملک کے عوام جو ہیں بغور دیکھ رہے ہیں اور کسی قسم کی بھی کمزوری کا سپریم کورٹ متحمل نہیں ہو سکتا. سلمان صاحب آپ نے ایک بہت خوبصورت بات کی، ایکچولی اٹ گاٹ لاسٹ ان آل دیٹ وی بین ٹاکنگ اباؤٹ، بٹ آپ نے کہا کہ یہ جو ایک وقت کی رفتار ہے جوڈیشری، اور آپ نے میڈیا نہیں کہا بٹ شاید میڈیا بھی، میرے خیال سے یہ ایسے کانسیپٹس ہیں، ایسے ادارے ہیں، ایسے فریڈمز ہیں، ایسے جو ہے انسٹیٹیوشنز ہیں کہ جو جس وقت کی طرف اب دنیا جا رہی ہے یہ اس وقت کی ایک ضرورت ہیں. ان کو انڈرمائن کرنا اگر پہلے آسان تھا تو اب کم آسان ہے یا ناممکن کی طرف بڑھ رہا ہے. تو یہ وقت کا، گزرتے ہوئے وقت کا تقاضا ہے، اور کچھ لوگ میرے خیال سے اس بدلتے وقت کے ساتھ بدلنے کو تیار نہیں ہیں. اور جو لوگ بدلتے وقت کے ساتھ نہیں بدلتے تو پھر ان کو جو ہے نہ کہ خود چوٹ اٹھانی پڑتی ہے لیکن ان کی یہ ریزسٹنس سب کے لیے تکلیف کا باعث بنتی ہے. تو آپ کے خیال سے آنے والے وقت میں ہم کوئی ایسی ریزسٹنس تو نہیں خدا نہ کرے دیکھنے والے جس کی وجہ سے پورے ملک کو ہی چوٹ لگے اور ہم اس فریڈمز کی جنگ میں اور زیادہ تکالیف سے گزریں منزل پانے سے پہلے؟ آپ کو کوئی خدشہ ہے اس طرح کا؟ دیکھیں یہ بالکل ممکن ہے، اور جو آپ نے بات کی وہ تاریخی طور پہ بالکل درست ہے. کسی بھی ایک ایولوشنری عمل میں جہاں ارتقاء ہو رہی ہو اور ایک طاقتور فریق جو ہے اس کی طاقت میں کمی آ رہی ہو تو وہ اپنی طاقت کو ایسے نہیں چھوڑتا، ہاتھ پاؤں ضرور مارتا ہے. گرتا ہوا ایک پہلوان بھی کچھ نہ کچھ ہاتھ پاؤں چلاتا ہے. لہٰذا ہمیں بالکل چوکنا رہنا چاہیے. اس وقت واقعتاً ایک ماحول ایسا ہو گیا ہے کہ سپریم کورٹ، پارلیمنٹ، حکومت، تمام سویلین آئینی ادارے جو ہیں وہ کسی نہ کسی طریقے سے ان کے اوپر ایک سوال اٹھ چکا ہے.
ایسے ماحول میں ہمیں بہت اپنی جمہوریت کی حفاظت کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، اور کوئی طالع آزما جو ہے ہم نے دیکھا ہے، تاریخ صرف پاکستان کی نہیں پوری دنیا کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ایسے ماحول میں ترغیب لوگ لے لیتے ہیں. تو اس لیے عین ممکن ہے کہ کوئی حادثہ چھوٹا یا بڑا آ جائے درپیش ہمیں ہمارے تاریخی عمل میں، لیکن اس حادثے سے نبرد آزما ہو کر ہمیں بہرحال آگے بڑھنا ہوگا. یہ مشکل ایام ہیں جن سے ہم گزر رہے ہیں، کسی بھی چیز کو میں سمجھتا ہوں فار گرانٹیڈ نہیں لینا چاہیے ہمیں اس وقت. صحیح. سنان صاحب ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد جب ہم واپس ہم اسی گفتگو کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے. آپ دیکھ رہے ہیں ایجنڈا 360. اس شو کو اگر پھر سے دیکھنا ہو، کامنٹ کرنا ہو تو facebook.com/agenda360 پہ جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں، ہمارے پیج پہ کامنٹ کر سکتے ہیں. یو کین کرٹیسائز اف یو وڈ لائک. بیک ود یو آفٹر بریک. ویلکم بیک فرام دا بریک. ہم بات کر رہے ہیں سپریم کورٹ کے اس فیصلے کی اور اس سے سراؤنڈنگ سرکمسٹانسز اور پالیٹکس کی، جو کہ سو موٹو ایکشن جو ریسنٹلی سپریم کورٹ نے لیا تھا ملک ریاض صاحب کے ایکیوزیشنز کے حوالے سے، اس کی بات کر رہے ہیں. سلمان راجہ صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں. سلمان صاحب، اگر اب ایک ایسے ٹاپک پہ ہم آ سکیں جو کہ کچھ حد تک امید بھی دے گا لوگوں کو اور کچھ حد تک کانٹیکسٹ میں چیزوں کو رکھے گا. ہم نے دیکھا کہ ریسنٹلی پچھلے کچھ عرصے میں مشرف صاحب ایک آمر ضرور تھے، ایک دو ہم پہ احسانات کر گئے. ایک تو جوڈیشری کے حوالے سے جو انہوں نے کیا اس کا ریورس ہونا پاکستان کی سائیکی کے لیے اور تاریخ کے لیے میرے خیال سے ایک تقریباً پارٹیشن کے بعد جو کہ ایک پازیٹیو چیز تھی، اور بنگلہ دیش کے الگ ہونے کے بعد جو کہ ایک نیگیٹو چیز تھی، سب سے مونیومنٹس میرے خیال سے ایونٹ تھا. تو وہ ایک تو یہ ہوا. پھر دوسرا ہم نے دیکھا کہ جب NRO ریورس ہوا تو ہم نے دیکھا کہ سیاستدانوں میں بھی جو چھانٹی کا عمل ہے وہ شاید شروع ہو. لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ جس طرح سپریم کورٹ ایکشن لیتا گیا، میں کیونکہ آپ جانتے ہیں وکیل ہوں اور میڈیا سے بھی تھوڑا تعلق ہے، تو میں اکثر لوگوں کی یہ کرٹیسزم سنتا ہوں کہ تمہاری عدلیہ، تم کہتے ہو آزاد ہے، عدلیہ کی تعریف کرتے ہو، میڈیا کی تعریف کرتے ہو، کرپشن عروج پہ ہے، ہر طرح کی بدعنوانی عروج پہ ہے، کوئی منزل کسی کو نظر نہیں آ رہی، پرائسز بھی عروج پہ ہیں. تو یہ جو ایک سائیکی ہے پاکستانی کی، جو اب تک یہ بات رجسٹر نہیں کر پائی ہے کہ یہ جو سارے ہم نے بہت میجر مومنٹس ٹائمز دیکھے، ان کے اثر جو ہے وہ آنے تک دیر لگتی ہے، وہ یہ چیز نہیں اپریشیٹ کرتا. ہاؤ کین وی کیپ ہم آن کورس؟ ہاؤ کین وی کیپ اے بلیور آؤٹ آف ہم، تاکہ یہ بات ہم آگے بڑھا سکیں، آپ آگے بڑھا سکیں. آپ بہت میجر کیسز میں اس وقت پاکستان کی کانسٹیٹیوشنل ہسٹری کو شیپ کر رہے ہیں. ہاؤ ڈو یو انسپائر سچ پیپل ٹو کیپ دا فیتھ؟ دیکھیں، یہ بات بالکل درست ہے کہ جو عام شخص ہے، عام جو بندہ ہے، جو انصاف کا چاہتا ہے یا جو زندگی میں کوئی بہتری چاہتا ہے، وہ اگر کہے کہ مجھے پچھلے 3-4 سالوں میں کوئی بہت بہتری ملی ہے، تو شاید یہ درست نہیں ہے، وہ نہیں یہ کہہ سکتا. اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں آپ کو مجھے بہت بڑے بڑے آئینی معاملات تو ہم دیکھتے رہتے ہیں اور ان کا اثر، جیسا کہ آپ نے کہا، بہت دیر سے شاید سامنے آئے، لیکن ہمیں ان معاملات کو بھی دیکھنا ہے جو روزمرہ کے ہیں. میں آپ کو ایک مثال دوں. روز آج آپ اخبار اٹھائیے، آپ کو ملے گا 13 ایئر اولڈ گرل گینگ ریپ، 12 سال کی بچی کے ساتھ زیادتی ہو گئی، 5 افراد ملزم وغیرہ وغیرہ بھاگ گئے، پرچہ نہ کٹا. اس طرح کے معاملات جو ہیں، میں سمجھتا ہوں ہم اگر آئینی معاملات کو دیکھتے ہیں تو ہمیں ان معاملات کو بھی دیکھنا چاہیے. ہمیں دیکھنا چاہیے کہ یہاں پہ تفتیش کیسے ہوتی ہے. کیا جب کسی بچی کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے تو کوئی DNA ٹیسٹ ہوتا ہے؟ کیا یہ ہوتا ہے کہ 2 ہفتے کے بعد اس بچی کے ماں باپ آ کر تھانے میں کہتے ہیں جی ہم کچھ نہیں ہوا، ہمیں معافی دو، پرچہ خارج کرو، ہم پہ اتنا دباؤ ہے؟ یہ تو نہیں لکھتا تھانے دار یا عدالت. لیکن میں آپ کو بتاؤں، اس ملک کی حقیقت یہی ہے. اس ملک میں اس وقت یہی ہو رہا ہے کہ مظلوم کے ساتھ، کمزور کے ساتھ جب جرم ہوتا ہے، زیادتی ہوتی ہے، تو before you continue, let me with your permission link the two, because سپریم کورٹ اور اعلیٰ عدلیہ کی طاقت جو ہے وہ مستحکم یا مزید مضبوط ہوگی ہی جب ایک عام آدمی کہے گا کہ یہ وہ ادارہ ہے جو میرے لیے ڈیلیور کرتا ہے، جو نچلی سطح پہ میرے لیے ڈیلیور کرتا ہے، میں لڑوں گا اس کے لیے. بالکل. اور اس کے لیے ہمیں ایک مضبوط سپریم کورٹ چاہیے. ہمیں ایک سپریم کورٹ چاہیے جو سو موٹو ان چیزوں کو دیکھے. اخبار کی خبر صرف اس دن کے اخبار کے ساتھ نہ مر جائے، اس کے پیچھے جو ثانیہ ہے، جو واقعہ ہے، وہ ہم سب کو ہلائے. سپریم کورٹ ہمارے ضمیر کا
کردار بھی ادا کرتے ہیں. اور آپ دیکھیں بے شمار پٹیشنیں سپریم کورٹ میں اس قسم کے مقدمات کے حوالے سے دائر ہوتی ہیں, کیونکہ لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ معاملہ تحصیل کی سطح پہ, صوبے کی سطح پہ نہیں ہوگا, ہائی کورٹ کی سطح پہ نہیں ہوگا, ہمیں سپریم کورٹ ہی جانا ہے, وہیں سے ہمیں ریلیف ملے گی. اور سپریم کورٹ اس حوالے سے بھی اقدامات کر رہا ہے جو شاید میڈیا میں اس طرح سے سامنے نہیں آتے. میڈیا میں اسپیکر کی رولنگ کا معاملہ آ گیا, NRO آ گیا, لیکن جو عام بندے کی زندگی سے متعلق معاملات ہیں اور جو سپریم کورٹ کا وہاں پہ رول ہے, میں سمجھتا ہوں اس کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے, اور وہ رول ہے, اور اس رول کو مزید مستحکم کرنا اور آگے بڑھنا چاہیے. جی سلمان صاحب, تو پھر آپ ویور کو کیا بتائیں گے کہ یہ جو چھانٹی ججوں میں چھانٹی ہوئی, آپ جانتے ہیں 31 جولائی کی شاید ججمنٹ تھی 2009 کی, پھر آپ نے دیکھا کہ بہت سارے یہ ایونٹس جو ریسنٹلی ہوئے, لیکن ابھی تک ہم نے دیکھا ہے کہ سیاست دانوں میں, اور ایک طرف آپ کی پاور اسٹیبلشمنٹ ہے, دوسری طرف سیاست دان ہیں. سیاست دان وہی حلقے میں جو چودھری بڑا ہوتا ہے, وڈیرا بڑا ہوتا ہے, بائی الیکشن تک یہی نظر آ رہا ہے کہ وہاں کوئی بہت زیادہ فرق نہیں آیا. لیکن میں کم سے کم یہ ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ جو ذہن کا اور سوچنے کا عمل ہے وہ بدلنا شروع ہو گیا تھا موومنٹ کے ساتھ, اور وقت ضرور لگ رہا ہے, لیکن جب یہ سوچ بدلے گی تو یہ ہو نہیں سکتا کہ تبدیلی نہ آئے. لیکن یہ تبدیلی کب آئے گی, کیسے آئے گی؟ لوگ مایوس ہوتے جا رہے ہیں. آپ نے جوڈیشل سسٹم کی تو بات کی, لیکن what about our politicians and the political system that refuses to go away, that rewards the rich, the powerful, and at the expense of the needy and the poor? لیکن یہ تبدیلی کیوں آتی ہے, وہ لمحہ کیسے پیدا ہوتے ہیں, میں نہیں سمجھتا اس کے بارے میں کوئی تھیوری دی جا سکتی ہے. تیونسیا میں ایک بیچنے والا جو تھا, پھل بیچنے والا, اس کے ساتھ بدتمیزی ہوئی, اس نے خودکشی کی, اور تمام مشرق وسطیٰ میں ہم دیکھتے ہیں کہ آگ لگ گئی. تو شاید ایسا کوئی لمحہ ہوگا جس سے ایک ذہن کی تبدیلی اور پھر ایک عمل کی تبدیلی, سیاست کی تبدیلی سامنے آئے گی. پر آپ درست کہہ رہے ہیں کہ ابھی جو سسٹم ہمارا چل رہا ہے اس سسٹم کے اندر ایک جمود ہے, اس سسٹم میں اسی قسم کی سوچ کار فرما ہے, اسی قسم کے لوگ مختلف جگہوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, بے حسی ہے. اور اسی لیے سپریم کورٹ کے سامنے جا کے آہو بکا کرنا, سپریم کورٹ کے سامنے پٹیشن دائر کرنا, فریاد کرنا ایک واحد ذریعہ رہ گیا ہے لوگوں کا کہ ایک جامد اور ایک ایسا سسٹم جو کہ بالکل ڈیلیور نہیں کر رہا, اس کی موجودگی میں سپریم کورٹ کے علاوہ کوئی ادارہ نہیں ہے جہاں لوگ جا کر کم از کم التجا کر سکیں, فریاد کر سکیں. یہ سپریم کورٹ کا اہم رول ہے, لیکن یہ رول بذات خود عوام کو وہ نہیں دے گا وہ سہولیات اور وہ حقوق جس کے وہ مستحق ہیں. تمام نظام کو, پارلیمان کو, حکومت کو آگے بڑھ کر ان کو وہ حقوق دینا ہوں گے. صحیح. سلمان صاحب, ہمارا شو کا ٹائم بھی ختم ہو رہا ہے. سر, یہ صحافت اور وکالت کو زیادہ کمپیئر تو نہیں, لیکن تھوڑا بہت اس طرح کمپیئر کیا جا سکتا ہے کہ ویسل انٹرمیڈیری پروفیشنز ہوتے ہیں. آپ ایک چیز کا عکس پیش کر رہے ہوتے ہیں, اس کو بہتر طریقے سے پیش کر رہے ہوتے ہیں, اس کو ایک ڈیفینسو طریقے سے پیش کر رہے ہوتے ہیں, یا اگریسو طریقے سے, یا بالکل اسی طرح ایک میڈین ویسل ہوتے ہیں انفارمیشن کے. یہ اپنی ہائٹ پہ اگر سمجھے جا رہے تھے اس جوڈیشل لیگل موومنٹ کے اندر, جہاں پہ سیاست اور وکالت اور صحافت مومنٹیرلی ٹیم اپ کر کے ایک آمر کو نیچے لانے میں کامیاب ہو گئے تھے, سر آپ آج ان کے معیار کو کیا سمجھتے ہیں؟ بہتر سمجھتے ہیں, اپنے اسی عروج پہ کھڑا سمجھتے ہیں؟ یہ اچھی بات ہے کہ جو ہمارا وکالتی معیار ہے, ہماری بار کاؤنسلوں کا یا میڈیا کے حوالے سے جب سوال اٹھ رہے ہیں, یہ بات خوشائند بات ہے. ایک موقع ہے کہ ہم سب بیٹھیں, اپنے گریبان میں جھانکیں, دیکھیں ہمارے رویے کیا ہیں, ہماری اقدار کیا ہیں, اور ایک بحث کر کے ان اقدار کو ہم جن کو ہم اپنانا چاہتے ہیں ان کو اپنائیں, اور اپنے آپ کو پیش کریں اکاؤنٹیبلٹی کے لیے, اپنے آپ کو پیش کریں لوگوں کے سامنے, اور آگے بڑھیں. سلمان صاحب, last question. I am told we are now eating up the advertisements, which I don't mind at least, but last question. At the end of the day, sir, یہ آپ مجھے بتاتے چلیں کہ کب پاکستان میں وہ دن آئے گا جب ہم یہ کہہ سکیں گے کہ راج کر کے خدا, اور اگر یہ دن آپ نے جس طرح کہا آپ نہیں پریڈکٹ کر سکتے تھیوریٹکلی کہ یہ کیا ٹریگرنگ ایونٹ ہوگا, تو ول دس ان یور اوپینین لک لائک ایولیوشن, ریولوشن, اینارکی, سسٹم کا جو ہے ریل پیل ضروری ہوگا؟ کیا ہم ایک معاشرتی سطح پہ کم سے کم ایک سویلائز طریقے سے ایوالو نہیں کر سکتے؟ آپ کی کیا امیدیں ہیں آج جس طرح ہم شو اگر ختم کرتے ہیں, آپ کی کیا امیدیں ہیں پاکستان کے؟ دیکھیں, میں تو یہی چاہوں گا کہ ہم ایوالو کریں, جس کو ایک انقلاب کہا جاتا ہے. اس میں ضرور خون خرابہ ہونے کا احتمال ہوتا ہے, زیادتی ہونے کا بھی احتمال ہوتا ہے. ہمیں خود ہوش کے ناخن لینے چاہیے, ہمیں خود ایک ارتقاء کا جو عمل ہے اس کا حصہ بننا چاہیے. کوئی وجہ نہیں کہ ہم ارتقاء نہ کر سکیں.
جمہوری عمل بھارت میں بھی چل رہا ہے, ہمارے ہاں بھی اس کو چلنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں میڈیا کا, ذرائع ابلاغ کا بہت بڑا رول ہے, جس کو ہم پبلک مائنڈ کہتے ہیں. عوامی ذہن جو ہے, عوامی ذہن کی تہذیب ترتیب اور عوامی ذہن کو آمادہ کرنا کہ وہ حکمرانوں سے سوال کرے, ان کے گریبان پہ ہاتھ ڈالے, یہ میں سمجھتا ہوں سب سے اہم بات ہے. اکاؤنٹیبلٹی, عوام کو اٹھ کھڑے ہو کر اپنے حقوق چھیننا ہوں گے, اور یہی واحد رستہ ہے. اور چھینے جا سکتے ہیں آئینی طریقے سے بھی, ضروری نہیں ہے کہ اس کے لیے گردنیں اڑائی جائیں. صحیح. سلمان راجہ صاحب بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. ویورز آپ دیکھ رہے تھے ایجنڈا facebook.com/agenda360 پہ جا کے آپ اس شو کو پھر سے دیکھ سکتے ہیں, اس پہ تجزیہ اور تبصرہ کر سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ.